ماشاء اللہ۔ اللہم لک الحمد سرمدا، صلی علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: الایمان عریان ولباسہ التقوی وزینتہ الحیاء ومالہ الفقہ وثمرتہ العلم، قد صدق رسولہ النبی الکریم الصادق الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں نعت شریف اور درود و سلام کے گجرے اور تحفے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر محفل میلاد مصطفیٰ کے خوبصورت عنوان سے سجائی گئی اس پاک بزم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو سجانے میں، محفل کو سجانے میں، لوگوں کو بلانے میں جس نے حصہ ملایا، مالک اس کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس پاک محفل کی برکت سے میرا مالک ہر محنت کرنے والے کی محنت کا صلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے، اگلے جہان بھی عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم الدین کتاب لکھی جو آپ کا تعارف ہے۔ پھر آپ نے وزٹ کیا مختلف ممالک کے اندر تو فیل کیا کہ ایک نشست میں کتاب کا پڑھنا مشکل ہے، اس کا خلاصہ لکھا جائے۔ پھر امام غزالی علیہ الرحمت نے احیاء کا خلاصہ لباب الاحیاء کے نام سے لکھا۔ لباب کے اندر آپ نے ایک حدیث پاک لکھی، اب ٹھیک ہے، ایک حدیث پاک لباب الاحیاء کے اندر لکھی، اور اس حدیث پاک سے ہی میں آج کی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پر انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے۔ حدیث پاک ہے مسند فردوس دہلوی شریف کے اندر، جلد اول حدیث نمبر 380، گوگل پر بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ابن مسعود اس کے راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الایمان عریان، ایمان بے لباس ہے، وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، ایمان کا لباس تقوی ہے، وَزِینَتُهُ الْحَیَاءُ، ایمان کی زینت، زیبائش، میک اپ حیا ہے، وَمَالُهُ الْفِقْهُ، ایمان کا مال، متاع، جمع پونجی، وہ دین کا فقہ، فہم ہے، دین کی سمجھ بوجھ، ایمان کا مال اور متاع ہے، وَثَمَرَتُهُ الْعِلْمُ، اور ایمان کا پھل علم ہے۔ اب اس کو دوبارہ مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان بے لباس ہے، ننگا ہے، الایمان عریان، ایمان جس کو بھی آپ کہتے ہیں وہ پورا سبجیکٹ ہے،
جسے آپ ایمان کہتے ہیں وہ بے لباس ہے۔ کیوں؟ ایمان جو ہے وہ اس کا مرکز دل ہے، زبان سے اس کا اقرار ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے تو اقرار ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی کسی کو پریشرائز کرنے، مارنے کی دھمکی دے اور اس سے کہے کہ تو انکار کر، بلال حبشی ہو تو وہ تو کہے جان دیتا ہوں، زبان سے بھی انکار نہیں کرتا۔ بعد والوں کے لیے گنجائش ہے کہ دل میں اگر ایمان موجود ہے، تصدیق موجود ہے، جان بچانے کے لیے زبان سے انکار بھی کر دے تو بندہ کافر نہیں ہوتا۔ بنیادی بات، اسے علم الکلام کہتے ہیں نا، ایمان کا باب ہے یہ۔ اگرچہ اعلیٰ درجہ وہی ہے جو بڑوں کا تھا، مگر چھوٹوں کے لیے گنجائش۔ کیوں گنجائش؟ اس لیے کہ ایمان کا مرکز تو دل ہے۔ بندے نے جان بچانے کے لیے قول بدلا، تصدیق نہیں بدلی، تو ایمان دل میں ہے۔ دل باطن کا نام ہے۔ یہ جو پمپ کر کے خون باہم پہنچاتا ہے، ہم اس کو دل کہتے ہیں، مگر اس کے اندر بھی ایک دل ہے، یا اس دل کی بھی ایک حقیقت ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا۔ دل بینا، آنکھ کا نور، دیکھنے والا دل، اٹ مین کہ وہ جو پمپ کرنے والا ہے وہ کوئی اور دل ہے، اور وہ جو دیکھنے والا ہے وہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے۔ تو وہ جو دل ہے وہ ایمان کا مرکز ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایمان بے لباس ہے، ننگا ہے، اور ایمان کا لباس و لباس ہو تقوی، تقوی ایمان کا لباس ہے۔ مطلب کیا؟ کہ کوئی بندہ متقی اگر نہیں، ایمان والا اگر متقی اور پرہیزگار نہیں، تو وہ اپنا ایمان لنگا لے کے پھر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا، کیونکہ اس ایمان کا لباس تو تقوی کا نور تھا۔ تقوی کیا ہے؟ بہت آسان کریں، تقوی پر تو پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، صرف تقوی پر پوری پوری بکس موجود ہیں، اس کی کئی باب ہیں، باب کی فصول ہیں، پھر ان کی آگے ہیڈنگز ہیں، پھر ان کی ڈیٹیل ہے۔ مگر ایسے ہی دو جملوں میں اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ تقوی کیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں تقوی یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے کہ جب جہاں مالک تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تمہیں وہاں سے غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں جب مالک تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تمہیں موجود نہ پائے۔ ان کے اندر 100 گلاں دی ایک گل، جتنا غور کریں گے اس کی آپ کو سمجھ آئے گی۔ جہاں مالک تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، جب دیکھنا چاہتا ہے، فجر کے بعد تمہیں مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے، پیسے ہیں تیرے پاس تو حج پہ دیکھنا چاہتا ہے، رزق ہے تیرے پاس، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو لوگوں میں بانٹتا ہوا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، جہاں جب جس حالت میں وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، تو یہ تقوی ہے۔ اور جہاں وہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا، گندی جگہ پر، شر کی جگہ پر، شریر لوگوں میں، گندی حالت میں، جہاں وہ تجھے جس شکل میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تو وہاں تم غیر حاضر ہو، وہاں تمہیں ابسینٹ پائے، اٹ مین کہ یہ تمہارے اندر تقوی آ گیا۔ ایمان بے لباس ہے، ایمان کا لباس تقوی ہے۔ وزینتہ الحیا، لباس تقوی ہے، مگر لباس بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، لباس کی
بڑی تفصیلات ہیں لباس کی، مگر اس کی صرف ایک دو خوبیاں: جسم کو چھپا دیتا ہے، گرمی سردی سے بچا لیتا ہے۔ مگر کوئی بندے ایسے بھی بے ذوق ہوتے ہیں، لباس پہن لیں تو بس ٹھیک ہے، پہنا ہوا ہے، اور کوئی لباس پہن کے آئے تو بندہ کہتا ہے خیر ہے۔ اس کا لباس اس کو زیب و زینت دے رہا ہوتا ہے، اس پہ جچ رہا ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی کو اپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو تیرے ایمان کا لباس تو تقوی ہے، مگر وہ تیرا لباس تمہیں جچتا تب ہے جب اس میں حیا ہو۔ وَزِینَتُهُ الْحَیَاءُ۔ ایمان تو مرکز ہے، ایمان کو لباس پہنا کس کا؟ تقوی کا۔ اس کو مزین کر، سونا کر، کس سے؟ حیا سے۔ اور حیا، اللہ اکبر، اللہ کا حیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حیا، اللہ والوں کا حیا، ہر بڑے کا حیا۔ حیا تو حیا ہے، اور حیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اندر بندہ مومن، اگر تیرے اندر حیا نہیں تو اللہ فرماتا ہے مجھے تیری پرواہ نہیں۔ آخری یاد نہیں؟ حیا والے بندے کی اللہ حیا کرتا ہے اور اس کی پرواہ کرتا ہے، بے حیا بندے کی اللہ بھی پرواہ، بے حیا بندے کی اللہ پرواہ نہیں کرتا۔ ایمان تیرا بے لباس تھا، تقوی اس کا لباس بنا، حیا اس کی زینت بنا۔ ومالہ الفقہ، ایمان کا مال، دولت، متاع، پونجی، فقہ بنا۔ فقہ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے سمجھا کہ قرآن ایک ٹیری ہے، حدیث دوجی ٹیری ہے، فقہ تریجی ٹیری ہے، وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ یہ تو میٹرک سے حدیث سارے پڑھی ہے جنہیں میٹرک کیتے ہے۔ تفقہوا فی الدین، دین میں فقہ پیدا کرو، تفقہ، سمجھ بوجھ پیدا کرو۔ مطلب دیندار تم ہو گئے، اور ہم تو دیندار ویسے ہی اماں ابا سے ہو گئے نا، ہم نے دین کہیں سے لیا تو نہیں، ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ دین کی قیمت کیا ہے یہ تو بلال حبشی سے پوچھو نا، حضور کے صحابہ اور غلاموں سے پوچھو جنہوں نے دین خرید کے لیا، تن من دھن جنہوں نے دین کے لیے قربان کیا۔ ہمیں تو دین مفت میں ملا۔ جزاک اللہ۔ ومالہ الفقہ، نعرے چمبر نہ جایا کرو، پچھلی ساری گل بھول جاندی ہے۔ تو ان میں یاد ہے نہیں باہروں لیکن گل ویسے تو اوور آل دسنا پیا، کیونکہ میں ہوں بڑھا ہو گیا، میرا انداز بدل گیا۔ ہوں وہ تقریراں آؤندیاں ہیں، میں نے وہ چک ٹا لیاں، لیکن وقت دے نال بندے نے کچھ ڈلیور کرنا چاہیے نا، کوئی گل دسنی چاہیے۔ نعرے ضرور مارو، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سارے ایمان دا حصہ ہے۔ یہ گل یعنی پلے بننی چاہیے، یہ کوئی پنڈی والا نعرہ نہیں۔ ومالہ الفقہ، دین کی متاع، دین کی جمع پونجی، وہ دین کی سمجھ ہے۔ اس کو میں آسان کروں، ایک بندے نے کاروبار شروع کیا، 5 سال گزر گئے، 5 سال بعد بندے نے پوچھا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ بہترین۔ بندہ پوچھتا ہے کاروبار 5 لاکھ سے شروع کیا، اب تیرے پاس بچت کتنی ہے، بینک بیلنس؟ کاروبار وچوں کڈیا کیا؟ آندا جی 5 لاکھ تو شروع کیتا، 5 لاکھ دا کاروبار ہے۔ بندے آنا وا تو کاروبار 5 سالاں دا کرنا پیا، 5 لکھاں تو شروع کر کے 5 اُتے ہی ہے، 3 بچیا کی ہے، تیری جمع پونجی کیوں نہیں ہے؟
کاروبار نے تین کی دیتا، تینوں بچیا کی۔ میرے آقا کا فرمان یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، سادہ ترین کہا تو ایمان والا ہے نا تو ومال الفقہ، ایمان کی جمع پونجی وہ تو دین کا فہم تھا، دین کی سمجھ بوجھ تھی۔ بچپن سے لے کے حالت ایمان میں تو بوڑھا ہو گیا، تجھے دین کی کتنی سمجھ آئی؟ کسی کو پاس بٹھا کے دین کا کچھ تو بتا سکتا ہے؟ کیا بتانا ہے؟ دین کی بنیاد پد، اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ تو کسی نے 10 گلاں دس سکنا ہے؟ اللہ کے نبیوں کو کیسے ماننا ہے؟ کتابوں کو کیسے ماننا ہے؟ فرشتوں کو کیسے ماننا ہے؟ جنت اور دوزخ کو تو نے کیسے ماننا ہے؟ تقدیر کو کیسے ماننا ہے؟ آخرت کو کیسے ماننا ہے؟ باس بعد الموت کو کیسے ماننا ہے؟ بھائی یہ جو تیرا ایمان ہے ختم نبوت پر، یہ تیرا ایمان سارا اس کی جمع پونجی دین کی سمجھ بوجھ تھی۔ وَمَالُهُ الْفِقْهُ، دین کی سمجھ بوجھ، یہ تیری جمع پونجی تھی ساری زندگی۔ مطلب پہلے دن سے لے کے 60 سال کا ہو کے اب تو مرنے لگا، تجھے کسی نے آ کے پوچھا کہ 60 سال تک تو مومن رہا، تیرے پاس ایمان کی متاع کیا ہے؟ تو کو گل رب دی دس سکنے، کو حضور پاک دی، کو قیامت دی، کو جنت دوزخ دی، کو فرشتے دی، کو گل ہے ہی کول دسنے واسطے؟ دین دی سمجھ تین کی آئی ہے؟ جے تو 4 گلاں دس نہیں سکدا، یہ مطلب ہے کہ تو ایمان والا تے ہے سی لیکن ایمان والا ہو کے بھی تین بچیا کچھ نہیں۔ ایمان پیچھے وہ خدا جانے مردیاں نصیب ہونا ہے یا ہاں، یہ بات بڑی ہے، یہ پورا چیپٹر ہے گھنٹے کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تیرے بارے خفیہ تدبیر کیا ہے، تیرا ایمان سلامت بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا خدا جانے۔ تو پھر ساری زندگی تو نے کیا سیکھا؟ وَمَالُهُ الْفِقْهُ، دین کی سمجھ بوجھ، یہ تیرے ایمان کی متاع ہے۔ اور وَثَمَرَتُهُ الْعِلْمُ، اور ایمان کا پھل علم ہے۔ ایمان کا پھل، یہ سارے باتیں ساری تفصیل کس نے بتائی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ کس نے بتائی؟ سو یہ دے وچ کو کچی پیلی گل دوبارہ اس کی طرف آ جائیں، پھر میں اس موضوع کو ذرا آسان کروں گا امام غزالی کے انداز میں، پھر دوسرے مقامات پر۔ ایمان بے لباس، ایمان کا لباس، ایمان کا لباس تقوی، اور ایمان کی زینت حیا، ایمان کی متاع جمع پونجی فقہ، دین کی سمجھ بوجھ، اور ایمان کا پھل علم۔ ایمان کا پھل علم۔ مولانا خلیل الرحمن سیالوی صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، میرے استاد ہیں نا، تو وہ کہا کرتے ہیں، بڑے سب ان سے سیکھا، وہ کہا کرتے ہیں علم بر وزن چلم، رکھ دو نا کہ ہوتا چلم، اصل وچ لفظ ہے علم۔ انہوں نے سامنے ایک باری میں کہا نا علم، انہوں نے کہا علم بر وزن چلم، علم کی ہوتا ہے، لفظ کی ہے علم۔ خیر استادوں کی بات آ گئی۔ ایمان کا پھل علم، مطلب تو نے مستریوں والا کام 5 سال سیکھا کر لیا، ڈاکٹر صاحب تو بن گیا، 6 سال تو نے پڑھا، سال کی تو نے ایکسرسائز کی، اور ڈگری اسپیشلائز کرنے میں 6-8 سال تو نے لگائے، پھر تو ایک علم کے قابل ہوا۔ کوئی 1000 کام تو سیکھتا ہے، اس کے پیچھے اتنی محنت کرتا ہے، لمبی محنت کرتا ہے، پھر جا کے اس کو سیکھتا ہے، پھر اس میں کامل ہوتا ہے۔ بندے سوچ، تو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک مومن رہا اللہ کے کرم سے، ایمان نے تمہیں کیا علم دیا؟ اس ایمان دے پودے اتے پھل کی سی علم۔ نا کوئی بھی تساں امب دا بوٹا سارے علاقے لگتا نہیں ہے، کوئی اور بوٹا تساں لائے ہے،
وہ وڈا ہو گیا، وہ پھل نہیں لگتا پیا، تو پھر بندہ دم کرا، کدی وہ کوئی شہ بنتا، کدی ان کو پانی کے چھٹے مارتا، کیوں؟ بندہ آتا 20 سالوں کا لایا، 10 سالوں کا لایا، یہ پھل تو لگتا نہیں پیا، لایا تو آئی پھل واسطے، اور اگر اس پھل نہیں دیتا تو تو ان پانی دیتا ہے، اس تے تین کوئی شہ نہیں دیتی۔ ایمان دا پھل علم سی، ایمان دا پھل علم، اور علم کی بنیاد قرآن اور سنت، اللہ کا فرمان اور پیارے مصطفیٰ پاک کا فرمان اور حضور کی سیرت و کردار، یہ ہے علم۔ کوئی پوچھے علم کیا ہے؟ اللہ رسول کے بارے میں جاننا یہ علم ہے۔ تو بندہ سوچے کہ ساری زندگی میں نے اللہ رسول کے بارے میں کیا جانا، کیا جانا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا جی کی خدمت میں بیٹھتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ اتنے درویش آدمی، اتنے بڑے آدمی ہیں، علم والے ہیں، فقہ والے ہیں، قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہیں، اور یہ بابا جی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کے پاس اتنی زیادہ شریعت ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے، میرے پاس شریعت کا علم زیادہ ہے، یہ درست ہے، مگر بابا جی کے پاس اس لیے جا کے بیٹھتا ہوں کہ میں جس شریعت کے مسائل جانتا ہوں، بابا جی اس شریعت والے کو جانتے ہیں۔ بابا جی شریعت، بھائی ساری زندگی صاحب ایمان رہا، بندے سوچ جن پر تیرا ایمان تھا اللہ رسول، ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ گل ہے نا سوچنے والی، ان کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ کچھ سادیاں گلاں چار، کچھ جانتا ہے یا نہیں؟ یہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بنیاد رکھی کہ بندہ مومن اپنے ایمان کو پہچان۔ اس سے پھر وہ آگے بات لے گئے دل کے حیات اور ممات کی طرف، دل کے زندہ اور مردہ ہونے کی طرف۔ بڑا پیارا واقعہ انہوں نے لکھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، وہ اپنے خادموں میں، مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ سنگیو ایک بات تو بتاؤ، اگر کوئی بندہ بیمار ہو، اس کو کھانا پینا اور دوائی بند کر دی جائے، مر نہ جائے گا؟ سارے سنگیوں نے کہا جی مر جائے گا، میری روٹی بند کر چھوڑے تو مر جائے گا، دوائی تو پھر وکری گل۔ بندہ بیمار ہے، اس کا کھانا پینا میڈیسن بند کر دی جائے، مر نہ جائے گا؟ یہ امام غزالی لکھتے ہیں، یعنی میری کہانی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ فتح موصلی علیہ رحمت نے مریدوں سے کہا، بابیاں دا طریقہ ہوتا ہے گل سکون نال مٹھی کر کے سمجھانا، یعنی بابیاں دی صحبت سنگت اختیار کریا کرو۔ دو گلاں میں دسنا ہونا، ایک بابیاں کول بویا کرو، تے دوجا بابیاں کول بہ کے انہاں دی سنیا کرو۔ اگر تسی یہ گل میری پلے بان لگو تے ایک تے بابیاں کول بویا کرو، تے دوجا بہ کے اپنیاں نہ سنایا کرو۔ تساں جو سنانیاں نے 10 سال دا تے 20 سال دا تہاڈا تجربہ ہے، تے جڑا انہاں سنانا ہے انہاں دی ساری زندگی دا نچوڑ ہے۔ بابیاں کول بویا کرو، بڑیاں گلاں لبدیاں نے۔ تو یہ بابوں کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ دین کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ سنگیو اگر دوائی بند کر دی جائے، کھانا پینا، مر نہ جائے گا بندہ؟ حضور مر جائے گا۔ اگلا جملہ آپ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح اگر بندہ مومن کو 3 دن تک علم اور حکمت کی خوراک نہ دی جائے تو ایمان والے بندے کا دل مر جاتا ہے۔ کتنے دن تک؟ علم اور حکمت کا
اس کو نور نہ دیا جائے، علم اور حکمت کی خوراک نہ دی جائے، علم اور حکمت کا موتی نہ دیا جائے 3 دن تک، اگر اسے علم اور حکمت نہ دی جائے تو مومن کا دل مر جاتا ہے۔ اس بات کو لکھ کے امام غزالی فرماتے ہیں کہ بابا جی ٹھیک آکھیا ہے، انی گال بابا جی لے کے انہوں تشریح کر دین پہ، اگلی گال انہوں امام غزالی دی، کہتے ہیں شیخ نے ٹھیک فرمایا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایمان، علم، حکمت یہ بندہ مومن کی خوراک ہے، علم اور حکمت بندہ مومن کی خوراک ہے، اگر اس کو یہ خوراک نہ ملی تو اس کا دل مر جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے انسان کی خوراک کھانا پینا ہے، اسے روٹی پانی نہ دی جائے تو وہ مر جائے گا۔ اتنی بات لکھ کے امام غزالی آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور نہیں۔ اجری گل کی تھی تو سوکھی جائیے بابا جی لکھ کے، اگلی گل جڑی کر دین پہ اے قابل توجہ، اس گل کا تو پتہ ہے کہ روٹی نہ کھائیے تو بندہ مر جائے گا، وہ کہتے ہیں یہ وچوں گل اگلی بھی یاد رکھو، علم اور حکمت تو نے دل کو نہ دیا تو دل بھی۔ اگلی بات وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بندے کو اس کی خبر کوئی نہیں، ہمیں شعور نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم غافل ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ساری زندگی دنیا میں مشغول رہتے ہیں، دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں، دنیا داری کرتے رہتے ہیں، اور جب مرتے ہیں، مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں اللہ کو تو زندہ دل دکھانا تھا، وہ تے کدوں دا مر گیا۔ دنیا کے مشاغل کی وجہ سے، دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے ہر بندہ اپنا شیڈول چیک کرے، یہ تے بھلا ہوئے نا انجمن عاشقان رسول دا، روز تو ان کٹھیاں کر کے فون کر کے کرو کری بلا کے کسی نہ کسی مسیتی کٹھیاں کر لیں دینا، چلو گھنٹے واسطے ہی آؤ، دل زندہ کریے، لیکن اینا دیا 3 دن دی محنت ایک پاسے کر چلو تے اپنے معمول تے واپس آ جاؤ۔ صبح اٹھنا، کھانا پینا، بھجنا نسنا کام واسطے، پھر دوپہری کھانا، پھر بھجنا نسنا، پھر شامی کھانا تے سہ جانا، سویرے پھر اٹھ کے اتھوں ہی شروع کر لینا۔ بندے اپنی روٹین تو دیکھ، اس سارے مشاغل مصروفیات کے اندر تجھے کب خیال آیا کہ تیرا دل زندہ بھی ہے کہ مر گیا؟ امام غزالی تو لکھتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، وہاں جا کے وہ دل کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اج میں بندہ کرو تیزی میں نکلے، بینک جانا ہوئے، پیسے کٹا کے لے ہونے ہون تو بندہ پج کے جتی کپڑا تیار ہو کے دستی نکل جائے، بینک میں جائے، وہ دے سامنے کھلو گیا کہ چل میں چیک کاٹ لواں، جیب وچ ہاتھ پائے تو پتہ لگے وہ چیک بک تے کار پئی ہے۔ سادی مثال ہے نا، چیک بک تے کار پئی ہے، اس بندے دی کی پوزیشن ہوئے تھی؟ سارا چکر گیا، وہ برا راہ دا ہوندا ہے۔ وہ بعض ایسے بھی ہیں، یہ تے بینک دا چکر ہے نا، بعض ایسے ہیں جنہاں زندگی دا چکر پیا ہے، وہ کیویں دنیا تے آئے تے آئے ہیں پر پیا پھیرے ہی ہے۔ اس گل دے اوتے سواد لین دی بجائے بندے سوچتے صحیح کہ دائیوں 3ویں پھیرا تو نہیں پیا، جے پھیرا پیا ہی نا تے مک گئی آ، جے پھیرا پیا ہی نا تے ککھ نہیں ہو بچیا، تے پلا ہوئے دسن والے دا جے سون 10 چھڑیا ہے، علی پھیرے ویچاں، علی باقی سنبھال سکنے ہاں، جڑے 20 10 40 سال پیچھے اے نے بچا سکنے ہاں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہمیں غفلت یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں مصروفیت کی وجہ سے دل کو تو دیکھے ہی نہیں، جب مرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، دل دکھانے کا وقت آتا ہے، وہ تو مردہ ہوتا ہے، پھر کفی افسوس ملتے رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش اللہ ہون تو سان واپس ٹور یہ حدیث ہے کہ 2 رکعتیں ہی پڑھ لویے، کنیاں اکھاں کھلیاں پتہ لگتا ہے وہ 2 بھی ڈھیر ساریاں نے یہ پڑھ لویے تھے۔ پھر بندہ آدھا فرشتیان وقت دی تھوڑا جائیں ٹائم دے میں نا اے 2 رکعتاں پڑھ کے آیا، وہ وضو اگے انہاں میں کروا چھڑے ہے، انہاں آکھیا اگے 100 رکعتاں دا تین ٹائم دیتی آئی، ہون دوں دا ٹائم۔ امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں بندہ افسوس کرتا ہے
اتنی بات کر کے آپ فرماتے ہیں یہ مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے کا جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ ایک کیس فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، گل کچی پلی تو میں کیتی کدی نہیں نا، حضور پاک فرمایا بندے کی نے ستے نے، الناس نیامن، لوگ نیند میں ہیں، نیند میں جڑا ہوئے وہ ستیا ہوندا ہے، لوگ ستے نے، فَإِذَا مَاتُوا، جدو انہاں مرنا ہے انتبہوا، تے انہاں دیاں اکھاں، وہ کہندے نے اے مطلب ہے میرے آقا دے فرمانے دا، لوکی غفلت وچ ستے نے، جدو مرنا ہے تے اکھاں کھلنیاں، مطلب ہے اللہ نے زندہ دل وہانا آئی تے دل تے زندہ کیتے ہی کوئی نہیں، تے دل زندہ کیتے ہی کوئی نہیں۔ بندہ سوچدا ہے دل زندہ کیوں کریے؟ حضرت شیخ امام احمد الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، مشہور بابا جی، اہل علم کو پتا ہے، آپ نے یہ جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں من ماتت نفسہ بعودت عنہ دنیاہ، جس کی جان جسم مر جائے دنیا اس کے لیے اوجل ہو جاتی ہے۔ بندہ فوت ہو جائے تے دنیا اوجل۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَمَن مَّاتَ قَلْبُهُ بَعُودَ عَنْهُ مَوْلَاهُ، بندے دا جسم مر جائے تے دنیا اس تو دور ہو جاندی ہے، جے بندے دا دل مر جائے تے مولا اس تو دور ہو جاندا ہے۔ ساری زندگی دی محنت ویکھو نا، 30 دن دی بچیاں محنت کیتی، 30-35 دن دی ایک لمبیاں محفلاں، میرے کو پوچھو کی ہے تمہیں، کی مسئلہ ہے تمہیں؟ ایک ہی گل ہے نا، وہ اللہ کول جانا ہے، وہ دی تیاری پہ کرنی ہے بس۔ اے جو نمازاں او دے وچ، درود او دے وچ، نعت خوانی او دے وچ، اے سجانا او دے وچ، کو پوچھو تو اللہ کول مسجد کیوں بنائی؟ رب راضی پہ کرنے ہیں، او دے متھے لگنا ہے، اللہ دی بارگاہ جانا ہے۔ اساں ان جا کے کی وکھانے والی من خاف مقام ربہ جنتان، جے دل وچ گل آ گئی کہ میں رب دے سامنے کیویں کھلونا ہے تے ایک کیفیت خوف والی بن گئی، بندہ ڈر گیا کہ میں اللہ دے سامنے کیویں کھلونا ہے، ایک قلب دے اتے خوف طاری ہو گیا اکو گل سوچ کے کہ رب دے سامنے کھلونا کیویں۔ فرمایا ایک او ہے جڑا رب دے سامنے کھلو گیا ہے تے اس سوچیا کوئی نہیں، نہ او دے تے خوف طاری ہویا ہے۔ ایک او ہے کہ جے سوچیا ہے نا کہ رب دا میں سامنا کیویں کرنا ہے، صبح تو لے کے شام تک جس بندے دکان تے حساب کرنا ہے نا، ان پتہ لگ جاندہ ہے کہ نے کی دیتا ہے، کی لیا ہے، کدہ بقایا رہ گیا، کہ نصاب دیتا ہے، کدہ کلو لیا ہے، کنہ سودا لیا ہے، کنہ دیتا ہے، کنی ایکسپائری ہے، کنی قریب ایکسپائری ہے، کہ اور شام نو کلوزنگ جس لے کردہ ہے نا، ان لگ پتہ جاندہ ہے وہ میں کلوزنگ کرنا پیا۔ علماء فرماندے نے بندے رات نو اگر تو اپنی کلوزنگ کر لوے نا، ان آدھے حساب جیڑا بندہ روز راتی اپنا حساب ایتھے کر لیندہ ہے نا، اگلے جان جا کے ان حساب کرنا سوکھا ہو جاندہ ہے۔ جیڑا بندہ روز کاروبار دا حساب راتی کر لیندہ ہے تے مہینے بعد ان پوچھ لو تو ان کو ٹینشن نہیں۔ بھائی بندے دیکھ تو ہے کہ تو ساری زندگی محنت کیتی ہے اور ساری زندگی تو محنت کر کے چاندہ کی ہے، چاندہ ایک کی آئی کہ اللہ دے سامنے کھلونا ہے، اور جدو سوچیا کھلونا کی نے دل وچ خوف آ گیا۔ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے جنتان، جدے دل وچ اللہ دی حاضری سوچ کے خوف آ گیا، اللہ انہوں ایک نہیں 2 جنتاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پر بندہ سوچے وقت کدی خوف آیا ہے؟ آج کتنی محفل ہے؟ ہاں 22 تو زیادہ محفلیں ہو گئی ہیں۔ بندہ سوچے تے صحیح، کیا دل وچ کدی خوف آیا ہے کہ رب دے سامنے کھلو کے حساب کیویں دینا ہے؟ امام فرماتے ہیں جسم گیا دنیا اوجل، دل گیا مولا اوجل، اور اگر مولا اوجل تے بندے تین بچیا کی، پھر وہ گل صحیح آئی نا، پھر پیا پھر ہی ہے تے جن جن پھیرا پونا ہے اگاں جا کے ان جنت ال کسے جان دینا۔
ہاں اے پلے بننے والی گل ہے. جن جن پھیرا پیا نا تو آپ ہی منتا ہے پیا وا پھیرا پیا وہ گل ذہن چ بائے وا جی اتنے پھیرا پیا سے تے اگے وہ پلے کھ بھی بندہ سوچتا ہے. تو پھر دل زندہ دل مردہ یہ کوئی نشانی بابیاں دسی ہوئے جی بالکل یہ نشانیاں ڈھیر ساریاں 3 زندہ دیاں نشانیاں 3 مردہ دیاں نشانیاں تے 19 منٹ باقی جنہ ممکن ہویا میں تمہیں دس دینا. مردہ دل دیاں 3 نشانیاں یعنی بندہ سوچتا ہے نا کہ میں ہر روز محفل میں جاتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں 11ویں دیتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں 12ویں شریف کبھی مس نہیں کرتا, کوئی کہتا ہے 5 ٹائم نماز پڑھنا, کوئی پہنتا میں پڑھانا, کوئی آدھا بڑیاں تقریراں کرنا, کوئی آدھا محفل سجانا, کوئی آنا میں دیگاں پکانا, کوئی آدھا جی پیرا کول ہر جمعراتی جانا, کوئی آدھا میں تنظیم دا کام کرنا, کوئی پیراں دا کام کردا ہے, کوئی بابے دا کام کردا ہے. بندے سوچ جیڑا دل لے کے جانے ہی یہ چنجالی تے کدی مار بائی محفلاں ہو گئی ہیں. یہ چنجالی تے مار یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. مردہ دیاں 3 نشانیاں تے زندہ دیاں بھی 3 نشانیاں. مردہ دیاں فوراً شروع کریے تاکہ کچھ نہ کچھ گل لب جائے. بندے دا دل زندہ ہے کہ مردہ؟ مردہ دل دی پہلی نشانی امام فرماندے نے کہ مردہ دل دی پہلی نشانی اے وے کہ عدم الحزن علی ما فاتک عن الطاعات. بندے کو نیکی کرنے کا موقع ملا, اس نے نیکی کرنے کا موقع ضائع کر دیا. موقع نماز پڑھنے کا ملا نہیں پڑھی, روزہ رکھنے کا ملا نہیں رکھا, غریب آدمی کی خدمت کرنے کا موقع ملا, اماں جی کی خدمت کرنے کا موقع ملا, بھائی کی خدمت کرنے کا موقع ملا, استاد پیر کی خدمت کرنے کا موقع ملا, دین کی خدمت کرنے کا موقع ملا. بندے نے نیکی کا موقع ضائع کر دیا, نیکی کا وقت نکل گیا اور بندے کو عدم الحزن افسوس نہیں ہویا. فجر مس ہو گئی, وہ کہتے ہیں فجر مس ہو جائے تے اے نشانی نہیں, وہ بندے کا دل مردہ ہو گیا ہے, نیکی دا موقع ضائع ہو گیا ہے. اے مطلب نہیں ہے اس بندے دا دل مردہ ہے, تے مطلب کی ہے نشانی یہ وے نیکی دا موقع آپ ضائع کریاس اور ضائع کر کے افسوس بھی نہیں ہویا تے پھر دل مردہ ہے. نیکی دا موقع ہن نیکی دے موقع بے شمار, یہ تفصیل وچ نہیں جا سکتا وقت قلیل, مگر انہاں تے سانوں پتہ ہے نا نیکی کی ہے. بندے نو نیکی کرن دا موقع ملیا ہے, موقع تو روز ملتا ہے, 5 باری آواز مار دین حی علی الصلاح حی علی الفلاح, موقع تے روز ملتا ہے. ہر بندے دے ماں پیو گھرے وچ نے, لکھ واری سمائل دے کہ اماں ابے نے ویکھ لوے تے مقبول حج دا مفتے وچ نہیں. ہن 10 11 8 لاکھ وچ جا کے کر کے اوندل پے, اے پک بھی نہیں وا حج قبول ہے یا نہیں. تے جے تو سمائلنگ فیس نال اپنی امی ابو نو ویکھ لوے, میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے او حج 8 لاکھ والا قبول ہے کہ نہیں. اے جڑا ہس کے ماں پیو نو ویکھ لیا اے قبول ہے. اے موقع دیہڑی چ 100 واری لبا, بندے ضائع کیتا, اچھا پھر بھی دل مردہ نہیں ہویا. دل مردہ ادوں ہویا جدو بندے نو افسوس ہی کو نہیں ہویا. نیکی دا موقع ضائع کر کے اگر افسوس نہ ہووے, یہ دا مطلب اس بندے دا دل مردہ ہو گیا. دل مردہ کی پہلی نشانی طاعت فرما برداری, نیکی کا وقت نکل گیا اور بندے کو افسوس نہیں ہوا. دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ نیکی نہ کرنے والے کا دل مردہ نہیں, نیکی نہ کر کے افسوس نہ کرنے والے, دکھی نہ ہونے والے کا دل مردہ ہے.
وقت ضائع ہوا، بندے کو کوئی افسوس یہ تو بڑی سادی جی گل میں تو سوکھی کرنا. بندہ سوچے فجر دی نماز مس ہو گئی ہے، جے تے دل وچ افسوس ہے تے سمجھے دل زندہ ہے، تے جے ٹینشن نہیں لئی، شامی سو لگیاں صاحب کر لوے وہ 5 میرے ذمے آن، کنیاں پڑھیاں نے پتہ ہے 1 پڑھی ہے یا 2 پڑھیاں نے، باقی 3 رہ گئیاں نے، 3 رہ گئیاں نے، علی دل مردہ نہیں ہویا. 3 رہن دے اتے افسوس اگر کوئی نہیں تے پھر دل. دوجی نشانی ترک الندم علی ما فعلت من الزلات، بندے نے گناہ کر لیا، دل مردہ نہیں ہوا. گناہ کر کے اگر بندہ شرمندہ نہیں ہوا تو دل مردہ ہے. گناہ کر کے بندے کو شرمندگی، ہاں دیکھو بھائی کے ساتھ بندہ ناراض ہے، بندے تے پتہ ہے نا واہ اے جویں جڑی ونڈی ہے تے ادھی بھراؤ وال جاندی ادھی میرے وال جاندی، بندہ لالچ کر کے بیٹھیا نہیں چوکھی مین لب جائے تھوڑی اون لبے، غلط موقف دے اوتے کھڑا ہے 20 بندے اون سمجھاندے نے پے لیکن وہ بندہ سمجھدا نہیں پیا. یہ مقصد ہے کہ جڑا ہدایت گناہ کردا ہے نا پیا اور کوشش دے باوجود بھی سمجھدا نہیں پیا، اس بندے دا دل زندہ. دوبارہ آ جائے پہلی نشانی، نیکی کا وقت ضائع کر دیا، افسوس نہیں ہوا تو دل. گناہ کر لیا اور گناہ کر کے بندہ شرمندہ نہیں ہوا تو دل. اور شرمندہ ہوا تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الندم توبۃ، جو شرمندہ ہو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جھک جاتا ہے. الندم توبۃ، پوچھا گیا سرکار توبہ کیا ہے؟ فرماتا سرکار فرمایا جو شرمندہ ہو گیا یہی توبہ ہے. شرمندگی توبہ ہے. اور توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ. کلیئر؟ گناہ کیا، گناہ کر کے جو اکڑ گیا شرمندہ نہیں ہوا، دل زندہ ہوتا تو وہ اندر یہ تڑپ پیدا کرتا کہ جس کو ناراض کیا راضی کر لے، مالک کو ناراض کیا راضی کر لے. اور اگر دل شرمندہ نہیں ہوا تو اس کا مقصد ہے زندہ ہوتا تو شرمندہ. دل زندہ ہوتا تو مالک کی بارگاہ میں شرمندہ. زندہ نہیں اس لیے شرمندہ. تیسری نشانی مردہ دل کی. پہلی نشانی نیکی کا وقت نکل گیا، نیکی کا موقع ضائع کیا اور بندے کو افسوس نہیں ہوا تو دل مردہ. دوسری نشانی بندے نے گناہ کر لیا اور گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، اس کا مطلب ہے دل مردہ. اور تیسری نشانی فرماتے ہیں صحبتک للغافلین الاموات، گناہگار اور غافل لوگوں کی صحبت اگر تمہیں لذت دے تو اس کا مقصد ہے تیرا دل مردہ ہے. پیڑیاں دی یاری تین چنگی لگے، پیڑیاں دی یاری، بریاں دی یاری وچ تین لذت آوے، کوڑیاں چ بہ کے تین سکون آوے، ایدہ مقصد ہے کہ تیرا دل زندہ. گناہگار بندے اللہ دے نافرمان بندیاں دے نال تیرا تعلق اگر ہے تے اے دے نال دل مردہ نہیں، بلکہ اے بھی لکھیا علماء نے بھائی تسی گناہگار لوکاں دی خدمت کر دے ہو، کوئی مجبور ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی پھسے ہے، کوئی پریشان حال ہے، اے دے وچ بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ تواڈے زندہ دل ہون دی نشانی ہے کہ اللہ دی مخلوق پریشان ہے. تسی یہ نہیں ویکھ دے کہ انہاں چ نافرمان کون ہے کہ فرما بردار کون ہے، اللہ دے مخلوق دی خدمت کر دے ہو، اے تواڈے زندہ دل ہون دی نشانی ہے. لیکن اگر پیڑیاں دی صحبت توانوں مزہ دیندی ہے، پیڑیاں کول بہ کے توانوں لطف آوندا ہے
تے ਇਹਦਾ مطلب ہے کہ اللہ دے نافرمان جے تین چنگے لگ دے ن دل زندہ ہوندا تے اللہ دے نافرمان تین چنگے. بروں کی دوستی اگر اچھی لگتی ہے تو دل مردہ ہے. باقی بروں کے ساتھ تعلق اس لیے بنایا جائے کہ میں اس کو نیک بناؤں تو وہ زندہ دل ہونے کی نشانی ہے. ونڈ بھی کرنی ہے. پیڑیاں بندیاں نال تعلق منع نہیں, پیڑیاں بندیاں نال یاری منع ہے. کی منع ہے؟ حب, پیار کرنا او دے نال, دوستی لانا, حلیل بنانا تے حبیب بنانا, اے منع ہے. اس بندے دی محبت دل وچ اس وقت تک نہ آوے جب تک او دے دل وچ اللہ رسول دی محبت نہ آ جاوے. تب تک او دے نال کوشش کرے کہ اللہ رسول دا فرما بردار بن جائے, او دی باہ پھدے. بزرگ فرماندے نے کہ گناہ تو نفرت ہے, گناہگار تو نہیں. اس تو اگلا سٹیپ, کفر تو نفرت ہے, کافراں تو نہیں. کافران نیڑے کرو. حضور علیہ السلام دے گھر کافر آیا, پیشاب کر گیا تے کر کے گیا تے حضور اپنے ہاتھاں نال, کنی باری سنیا ہے واقعہ, تے کوئی شے دی رہ گئی ہے پرت کے لین آیا تے ویکھیا سرکار آپے دھوندن پے تے یہی گل دے دل تے اثر کیتی تے کلمہ پڑھ کے بھئی کافر حضور دے گھر رات رہ کے گیا ہے. مطلب کیے, مطلب گناہگار ہو یا کافر ہو اس کے ساتھ تعلق رکھ ایک لالچ میں کہ یہ میرے مولا کا فرما بردار بن جائے, یہ اللہ رسول کا پیارا بن جائے. یہ لالچ دل میں رکھ, اس کی محبت تیرے دل میں نہ آئے, اللہ رسول کی محبت غالب رہے. تو پہلی نشانی مردہ دل کی وہ ہے کہ نیکی ضائع ہو گئی اور بندے کو افسوس نہیں ہوا تو دل مردہ. دوسری نشانی, بندے نے گناہ کر لیا اور بندہ شرمندہ نہیں ہوا تو دل مردہ. اور برے لوگوں کی یاری اس کے من بھاتی ہے, اس کو اچھی لگتی ہے, اس کا دل برے لوگوں میں بیٹھ کے لذت محسوس کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کا دل زندہ. اب تیزی کے ساتھ, جو 7 منٹ باقی ہیں, تو زندہ دلوں کی علامات, مردہ دل کی نشانی. اچھا یہ بات یاد رکھے بندہ آدھا اچھا جو مردہ دل نہیں تو پھر زندہ ہی ہوئے دا نا, نہیں انج نہیں. زندہ اور مردہ دے درمیان بیمار دل بھی ہوندا ہے. زندہ تے مردہ دل دے درمیان کیڑا دل بیمار, قلب مارادن, مریض دل. زندہ ہوئے بندہ تے بیمار بھی تو ہو سکتا ہے نا. اچھا وہ دی مثال بڑی پیاری آئی میں نوٹ کی تھی, یعنی اے بندے گل سمجھنے واسطے کہ زندہ اور مردہ دے درمیان ایک حالت ہے کہ بندے دا دل بیمار ہو سکتا ہے. بڑی پیاری مثال اور سادہ. اللہ دی فرما برداری دے وچ اگر لذت آؤں دیئے, توجہ ہے نا, ابھی 7 منٹ رہن دن 9:30 موقع, ٹینشن نہیں لینی لیکن گل یاد رکھنی ہے. اللہ دی فرما برداری دے وچ اگر لذت آؤں دیئے بندہ نماز پڑھ کے فریش ہو جاندہ ہے. کی نماز پڑھ کے بندہ فریش ہو جاندہ ہے, جسم نو ہلکا بلکا فیل کرن لگ پیندا ہے. ایدہ مطلب ہے عبادت نے بندے نو لذت دیتی ہے. اے نشانی ہے زندہ دل دی. اگے چلو, مردہ دل اگر عبادت وچ کراہت محسوس ہوندی ہے, کی ناپسندیدگی, بندے چاہ دیو پانی مین دیو وہ دے مکھی پا کے دیو, تو وہ جڑی میری فیلنگز ہون گیا نا ان اسی کی آہنے ہیں کراہت. کی ہوندی ہے کراہت دے 2 درجے ہوندے ہیں, مکروہ تحریمی تے تنزیہی. وہ ٹیکنیکل چیز ادھر نہیں جاندے. کراہت نو کراہت ہی رکھو. اگر بندے نو کوئی ایڈی خاص جڑے پنجابی چاہنے ہیں کوئی نماز پڑھ کے کوئی ایڈی خاص خوشی نہیں ہوندی, ایویں کسے دا چکیا پڑھ لیندا ہے, کراہت محسوس ہوندی یار وہ بڑیاں پڑیاں نمازاں چھڈ, وہ بڑے وظیفے کیتے نے چھڈ. عبادت سے کراہت آئی, میں تمہیں پوری ڈیٹیل دسنا پیا. اگر عبادت سے دل میں کراہت ہے,
یہ نشانی ہے کہ دل مردہ ہے. اگر عبادت سے دل میں لذت ہے تو یہ نشانی ہے کہ دل یہ وشکار دل مرض قلبن مرضن بیمار دل دی کی نشانی ہے. بیمار دل دی یہ نشانی ہے عبادت کر کے کراہت تے نہیں محسوس ہوندی لیکن اونج دل دے اتے بوجھ ہی رہندا ہے. کی بوجھ رہندا ہے کائیں دا یار نماز پڑھنی پہ گئی ہے پڑھنی پہ گئی ہے. جی کسی نے دسو نا بھائی قربانی پوچھے تو بندہ آدھا بھائی جی تو تفصیل دسنا ہے نا پیا وہ تیرے تے قربانی واجب ہے. آدھا مولوی نے میں نے قربانی پا چڑھی ہے. یہ ایک مثال ہے نا. میں چونکہ میرا کام یہ ہے تو میں پتہ ہے سادہ مثال کیویں میں جس لیے سیاح نے نا قربانی پا چھڑی ہے یہ وچ بوجھ ہے. ایک قربانی جی پی گئی ہے یہ بوجھ ہے. اس قربانی نے نہ لذت دیتی ہے نہ کراہت آئی ہے لیکن بوجھ آیا ہے. یہ جڑا بوجھ آیا ہے یہ نشانی ہے کہ بندے دا دل مریض ہے دل بیمار ہے. دل اللہ دے ولیاں کول جان دا اصل مطلب تے اے ہی آئی نا کہ وہ ساڈے دلی حال کرن دھیان تے دلی حال دھیان کر کے ویکھن وا زندہ ہے مردہ ہے بیمار ہے تے سان کوئی طریقہ دسن پر اگوں ساڈے پیر بھی انج دے تے پیراں دے مرید بھی انج دے انہاں کدی ویکھے ہی نہیں بلکہ پیراں دا کام ہی ہونے رہ گیا. حضرت آئے نے دعا کیتے ٹر گئے. وہ کوئی گل دسو اللہ دیو بندیو تسی جاندی بھائی تہاڈی خدمت بھی کرنی ہے آئے بھی ہو وقت بھی کیتا جے کوئی گل دو بول جاؤ نہیں. پیران دی حالت بھی وہ پیر تیو کام از کام ملو جائے تو انکو دسن تے صحیح و تیرے دل دی حالت کی ہے اینا تے دسن. زندہ دل دی پہلی نشانی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمودات دے وچوں کڈ کے بزرگاں لکھیا الزہد فی الدنیا دنیا سے لا تعلقی. یہ ہوں بالکل 3 منٹ رہ گئے اس واسطے 3 ہی گلاں دسنیاں. زہد فی دنیا دا مطلب ہے کہ بندے نے دنیا دا کوئی لالچ یہ دل دی کیفیت ہے. کائیں دی آر پھلاں دا بندے آگے پایا یہ او دے دل دی کیفیت ہے. کی یہ او دے دل دی کیفیت ہے وہ اون چنگا لگ گیا وہ گل اللہ رسول دی دس دن پہ میں اپنا دل ٹھارا میرے دل دی یہ کیفیت ہے گلے وچ رہے یا ایتھے رہے ایتھے کوئی فرق جاندی واری 100 دیو 500 دیو 5000 دیو یا صرف سلام دیو قلب اتے بوجھ اگر دل تے بوجھ نہ آوے ادا مطلب ہے کہ ساری عبادت میں کیتی ہے رب واسطے. تے جے او سنگیاں نے اشرف صاحب واقعہ وا 30,000 دا 40,000 دا مولوی پنڈیوں بلایا تے وہ پھر کم بے سوادا ہو گیا تے پھر وہ آدھے یار مولوی نے پیسے بھی پیسے پورے نہیں کیتے آدھے مطلب پیسے پورے کرنے واسطے بلایا تبلیغ واسطے نہیں بلایا. ایک گل بھی سمجھنے والی ہے کہ تقریر دی ضرورت نہیں تبلیغ دی ضرورت ہے. تقریر میرے آقا دی سنت نہیں تبلیغ میرے حضور دی سنت ہے. تو پہلی مثال اپنے ہوتے دیتی ہے کہ تو جو کر اللہ واسطے کر جو کر یہ ہوتے پورے گھنٹے دی تقریر ہے. ماں پیو دی خدمت کرنی آ بہنا بھراواں نال چنگا سلوک کرنا ہی گلی محلے وچ کسے نال نیکی کرنی آ جدے نال جو کرنا ہی اس واسطے نہ کر وا اے من پلکے کوئی اپنے دا نہیں تین او اپنے دا تین اس کی اپڑنا تے اس کی اپڑنا. اگر دل وچ اے وے کہ من کوئی غرض نہیں میں او دے واسطے کرنا پیا تے اے کائیں دی نشانی ہے. یہ 100 اگے مثالاں اگے چلنے ہیں انہیں تے چھڑ دیو میری انی گل ذہن چ بہ گئی ہے بھائی اللہ کے لیے جڑی عبادت کرو اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیدار کے لیے کدے واسطے اے سب تو بڑا درجہ ہے اللہ کے دیدار کے لیے. اللہ کے بندہ ایک بار دل سوچے تو صحیح واہ چیر ہو گیا 45-46 سال دا میں ہو گیا 40-45 سال دے پائی ہو گیا احمد رضا ہو گیا 20-25 دا تو 30 دا تو 50 دا تو 100 دا. ایک لمحے واسطے سوچ دل چ کنی واری آیا ہے کہ سانو حضور دا دیدار ہو جائے. سانو کنی واری دل چ آیا میں گل دل دی کرنا پیا اتلیاں چھڈو
دل چ کنی واری شوق آیا ہے کہ رب دا دیدار ہو جائے. میں تمہیں گل دساں, ایلاں وچ بھی کچھ چر نوکری کیتی دین دی, پھالیے بھی گیا 14 سال ہو گئے نے, اکتوبر ہے ہن, اکتوبر وچ میں پھالیے گیا سی, 14 پورے ہو گئے اکتوبر وچ. ایک بندہ مین ملیا ہے, یہ میں کہہ رہا 2 جگہ تقریر وچ گل دسی ہے. کنے بندے؟ ایک. جس نے میں آخیا ہے موجی صاحب تساں تقریر کیتی آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار ہو, ایک درود تساں دسی آئی وا درود شریف پڑھیا حضور پاک دا دیدار ہوندا ہے, تے میرا دل کردا ہے حضور دا دیدار ہوے, کو مین 2-4 شیاں دسو. ایک بندہ لبا ہے جیسے آخیا ہے حضور دا دیدار ہوے پورے پھالیے چ 100 ہوندا ہوے دا, مگر گل کرنا پیا و دل وچ اگر تڑپ نہیں آئی جس دا رب رسول دا تو کلمہ پڑھنا ہے, اگر انہاں دوواں ویکھن دا تیرے دل چ شوق نہیں آیا تے دیگا کن پکا کے بخانا ہے پیا, تے چڑیاں کن لا کے بخانا ہے پیا. یہ کدے واسطے کرنا ہے پیا؟ جدے واسطے کرنا ہے پیا ان تکنے دا شوق ہے ہی, جے ہے ہی بسم اللہ وہ دے واسطے کی کیتے ہی. دل ہے پانی پینے تے پانی پینے واسطے کی کیتا ہے؟ ہاتھ نیڑے کیتا ہے یا انہوں نے آخیا ہے تسی گلاس اتاں کرو, کچھ کرنا ہے تاں پانی اپڑنا, نہیں تے دلے اتنے پانی اپڑ جانا ہے. کچھ کرنا ہے نا, بس تیرا دل ہے نا زیارت ہو جائے تے کی کیتا ہی, ایتھے رک جاؤ. سو دل او دا زندہ ہے جدے دل چ کوئی لالچ, او خالق دی وی تے مخلوق دی وی جیڑی نوکری کردا ہے ایک لالچ وچ کردا ہے کہ میرا مالک. دوجا الاشتغال بذکر اللہ, زندہ دل دی دوجی نشانی اے وے کہ اللہ دے ذکر وچ, طاعات وچ, بندگی وچ, عبادت وچ ان لذت آوندی ہے. کی آوندی ہے؟ اے گل ہے, یہ زندہ دل ہون دی نشانی. توڑ نہیں اپڑ گیا, یعنی مریض دل تو اتنا نکل گیا نا, ہن مریض دی تے ایک نشانی ماری جی دیتی ہے, لیکن زندہ دل دی کی نشانی؟ جے عبادت تین سواد دیندی ہے, اے دے ایمان دی حلاوت دے واسطے لفظ استعمال ہوتا ہے. حلاوت الایمان باقاعدہ حدیثاں دے چیپٹر نے, حلاوت الایمان, ایمان کی لذت. ایک گل تو تساں سنی ہے نا, وہ بادشاہ گزردا آئی پیا یا کوئی خلیفہ یا کوئی آقا تے غلام وہ دے نال آئی تے مسیت تے بوئے کو لگا تے غلام آکھیا وہ مالک کر کے اجازت دے میں تے میں 2 رکعتاں پڑھ نہ لواں, نماز دا ٹائم ہے. اس آکھیا ایک تے تیری نماز آلا جا پڑھ لے, میں ایتھے باہر کھلوتے ہاں. اوتھے ہی گھوڑے اوتے باہر ہی رہیا, اونٹ اوتے باہر ہی کھلوتا رہیا, تے اے نوکر جڑا اندر آ گیا, وضو شضو کیتا اس نماز وچ کھلو گیا, 2 پڑھیاں 4 پڑھیاں 6 پڑھیاں, سواد آیا ٹردا رہیا. وہ باہروں اس باز ماری, اس آکھیا او کرم دینا, او نظام دینا, او تین کیڑی شے نہیں باہر پئی آون دیندی. اے فکرہ سارے سنے, انہاں آکھیا جڑی شے تین اندر نہیں پئی آون دیندی. کچھ تے ہے نا جڑی میں گل کیتی ہے, بیزاری, کراہت, اللہ دی بارگاہ دی حاضری دی بیزاری. او سنگی بھی تے ہیں نا جڑے آخدے کہ یار میں تین مسیتی چھڑ دینا, میں تین مسیتی نماز واسطے جگا چھڑنا, تین میں یاد کرانا وا تو محفل تے جانا ہے. او بھی تے ہیں جڑے اننے وچ ہی راضی نے, وہ ان ٹور چھڑیا ہے, مگر اپنے اندر وہ ذوق اور شوق نہیں آیا. عبادت نے اگر تین لذت نہیں دیتی, عبادت نے تین سواد نہیں دیتا تے دل زندہ نہیں. تے جے 2 رکعتاں پڑھیاں تین سواد